وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ جو بندہ نچیز نے آیت مبارکہ پڑھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس کا مفہوم ہے اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے کیوں؟ کیونکہ طبرانی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ حضور کا فرمان ہے، اور دنیا کا نظام چینج ہو سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک تونگر ہے کہ اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی وہ بندہ جو اپنے مال میں کنجوسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ پہلے ان لوگوں میں سے ہوں گے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پر جو زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اس کو فوراً ادا کر دیں، فوراً ادا کر دیں، اس کو ایک دن بھی اوپر نہ دیں۔ اور اسی طرح طبرانی شریف کی ہی حدیث مبارک ہے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا پل ہے، یعنی زکوٰۃ دینا فرض ہے، دو گے تو اسلام کی طرف جاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ کہاں حضور دوزخ کا بھی بتا رہے ہیں، اور کہاں حضور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارا اسلام پورا ہوگا، ورنہ اسلام پورا نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 شخص ہوئے، بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 شخص ہوئے، تینوں کو کوئی نہ کوئی مرض تھا۔ ان میں سے ایک جو تھا اس کو کوڑ کا مرض تھا، دوسرا جو آدمی تھا وہ گنجا تھا، تیسرا جو آدمی تھا وہ آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنے کے لیے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو سب سے پہلے بھیجا کوڑ والے کے پاس، اور وہ فرشتہ اس کوڑ والے مرض جس کو تھا اس کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے۔ اب جس بندے کو بیماری ہو گئی، جیسے کوڑ کا مرض ہے، بڑا سیریس مرض ہے، یا گنجا تھا، یا نابینا ہونا، آنکھوں سے اندھا ہونا، بندہ سب سے پہلی چیز جو مانگتا ہے وہ یہ مانگتا ہے کہ میری یہ جو بیماری ہے دور ہو جائے۔ تو جب وہ فرشتہ اس کوڑ والے بندے کے پاس گیا، اس سے سوال کیا کہ تجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے، کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اچھی رنگت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اچھی رنگت عطا فرمائے، اچھی جلد عطا فرما دے، اور مجھ سے جو میری بیماری ہے، جو مجھے کوڑ کا مرض ہے، یہ مجھ سے دور ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری یہ بیماری مجھ سے دور فرما دے۔ تو وہ جو فرشتہ تھا اس نے اس پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کوڑ کا جو مرض تھا وہ ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرست کر دیا۔ اب اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ تو
کون سا مال زیادہ پسند کرتا ہے, کون سی چیز زیادہ پسند کرتا ہے مال میں. روایات میں آتا ہے, کہیں آتا ہے کہ اس نے اونٹ کہا, کہیں آتا ہے کہ اس نے گائے کہا. خیر اس نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے, تو اس فرشتے نے اس کو ایک اونٹ عطا فرما دیا. اس نے کہا یہ لو, یہ تم میری طرف سے رکھو اونٹ. اب وہ فرشتہ اس دوسرے بندے کے پاس گیا جس کو, جو گنجا تھا, جس کے بال نہیں تھے, اس کو بالوں کا مرض تھا, اس کے پاس کوئی بال نہیں تھے. اب جب وہ اس کے پاس گیا, اس نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ بتا تو کیا چیز چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے, جیسے کوڑ والے نے کہا تھا کہ میری بیماری دور ہو جائے, ویسے ہی وہ کہنے لگا کہ میرے بال اچھے آ جائیں, کیونکہ میرے بال نہیں ہیں اور لوگ مجھ سے اس کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں, مجھ سے بھاگتے ہیں, یعنی تو میرے بال آ جائیں. تو اس فرشتے نے اس کے بھی سر پر ہاتھ پھیرا, اور روایات میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بال عطا فرمائے. اب تیسرا بندہ جو نابینا تھا, وہ فرشتہ اس کے پاس گیا اور وہ فرشتہ کہنے لگا بتا تو کیا چاہتا ہے, تیری کیا خواہش ہے. تو وہ کہنے لگا, وہ نابینا بندہ کہنے لگا, وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے, میں آنکھوں سے نابینا ہوں, کیونکہ لوگ مجھ سے نابینا ہوں, لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں, مجھ سے نفرت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے. تو اس فرشتے نے اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی. اب اس نے نابینا سے پوچھا کہ بتا تو کیا چیز چاہتا ہے, تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے. وہ کہنے لگا میں بکریاں پسند کرتا ہوں. اس فرشتے نے اس کو ایک بکری عطا فرما دی اور وہاں سے چلا گیا. اب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کیونکہ آزمائش تھی, ایک کو اونٹ عطا فرما دیے, ایک کو گائے عطا فرما دی, ایک کو بکری عطا فرما دی, تینوں کو صحت یاب کر دیا, کوڑ کا مرض حل کر دیا, جس کے بال نہیں تھے اس کو بال عطا فرما دیے, جو نابینا تھا اس کو بینا کر دیا. اب وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہ جو اونٹوں والا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی, اس کے پاس بے انتہا اونٹ ہو گئے. جس کے پاس گائیں دے کے گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری گائیں عطا فرما دی, اور جس کو بکری دے کے گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری بکریاں عطا فرما دی, بکریوں کے ریوڑ ہو گئے اس کے پاس. اب کچھ عرصے کے بعد وہ پھر سے ان تینوں کے پاس گیا اور وہ عرض کرنے لگا, وہ کہنے لگا, سب سے پہلے کوڑ والے کے پاس گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں, اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور تیری مدد سے میں واپس جا سکتا ہوں, یعنی میں اپنا گزارا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے کچھ دے دے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے کچھ دے دے. تو وہ جس کو کوڑ کا مرض تھا نا, وہ کہنے لگا کہ میرے تو اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے, بیوی بچے نوکروں کے میرے خرچے پورے نہیں ہوتے, میں تمہیں کہاں سے دے دوں. وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے. اس نے کہا نہیں میرے خرچے نہیں پورے ہوتے, میں نہیں دے سکتا. خیر وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے. اس نے کہا میں نہیں دیتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر مجھے یہ بتا. اس نے کہا میں شاید تجھے پہچانتا ہوں, میں تجھے شاید پہچانتا ہوں, اور تجھے تو مرض تھا, تجھے تو کوڑ کی بیماری تھی. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ ساری میری اپنی محنت ہے, اور میرا جو مال ہے وہ بھی میرا اپنی محنت, یعنی اب اس نے میں کی. اس نے کہا یہ میرے ساری محنت سے میرا بنا ہے مال, جو میرے اونٹ ہے ساری میری محنت ہے. تو وہ فرشتہ آگے سے کہنے لگا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. وہ فرشتہ کہنے لگا. ابھی اتنی دیر تھی, وہ فرشتہ کہہ کے اس کو چلا گیا. اب وہ فرشتہ یہی بات لے کر چلا گیا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو گائیں عطا فرمائی تھی, اور بے انتہا گائیں عطا فرمائی تھی. اس سے جا کے عرض کرنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دے دے, مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دے دے, میں ایک مسافر ہوں, تاکہ میرا خرچہ پورا ہو سکے. اور اس جس کو گائیں عطا فرمائی تھی, جس کے بال نہیں تھے, جو گنجا تھا, وہ بھی یہ کہنے لگا. وہ کہنے لگا یہ میری اپنی محنت ہے اور میں جدی پشتی امیر ہوں. تو وہ فرشتہ یہی اس کو بات کہنے لگا. وہ کہنے لگا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اب وہ فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا. پہلے کوڑ والے کے پاس گیا, اس نے انکار کر دیا, اسی بندے نے عطا کیا تھا کیونکہ وہ انسانی بھیس میں تھا. دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا, جس کو گائیں عطا فرمائی تھی, اس نے بھی انکار کر دیا.
اب وہ تیسرے کے پاس چلا گیا جو نابینا تھا اور اس کو جا کے کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دے. تو وہ نابینا کہنے لگا تو اللہ کے نام پر مجھ سے مانگتا ہے؟ اے بندے تو جو چاہے وہ لے جا, میں تجھ سے ایک سوال نہیں کروں گا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جو میں نابینا تھا اس نے مجھے بینا کیا, اور اس کی ہی دیوی رحمت سے میں نے بکریوں کے ریوڑ بنائے. تو اگر یہ سارا مال بھی لے جائے گا تو میں تجھ سے ایک سوال نہیں کروں گا, یہ تیری مرضی, لے جا جو لے کے جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تو وہ نابینا کہنے لگا سائل میرے مال میں سے تو جو لے کے جانا چاہتا ہے اللہ کے نام پہ تو سب لے جا, میں اس کا کوئی سوال نہیں کروں گا. تو وہ فرشتہ کہنے لگا مجھے تم تینوں لوگوں کے لیے, جس کو کوڑ کا مرض تھا, جس کو گنجا تھا, جس کو بال نہیں تھے, اور جس کی جو نابینا تھا آنکھوں سے, اس فرشتہ کہنے لگا کہ میں تو تم لوگوں کا امتحان لینے آیا تھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ تمہارا امتحان لوں اور دیکھوں کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے یا دیتا ہے یا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا فرض ہے, زکوٰۃ دینا فرض ہے. یہ نہ سوچیں کہ مال کم ہو جائے گا, اگر زکوٰۃ نکال دی مال کم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو. سبحان اللہ, حضور کا فرمان ہے. اب آپ اپنے مال کی تھوڑی سی اگر زکوٰۃ نکال ہی دیں گے, چاہے کچھ ہزار ہے کچھ لاکھ ہے, آپ کا مال کہیں جا نہیں رہا بلکہ مضبوط قلعوں میں بند ہو رہا ہے, کیونکہ حضور کا فرمان ہے. یہ نہ سمجھے کہ آپ کی دولت کم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں, توکل کریں, توکل اللہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کا فرمانے عالی شان ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر توکل ایسے کرو جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. چڑیا کو ایسے عطا فرماتا ہے کہ وہ جب صبح کی اڑان بھرتی ہے تو خالی پیٹ اڑتی ہے, اور جب واپس لوٹتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تو بات ہے اصل میں یقین کی, یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اور دوسری بات حکم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے حکم کیا, اس کے محبوب بندے نے حکم کر دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ دینی ہے, فرض ہے. اور یہ مدرسہ MQF محسن قرآن فاؤنڈیشن جو میرے بابا جان نے پچھلے 20-25 سال پہلے اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی, یہاں آپ دوست حیران ہوں گے سینکڑوں بچے فری تعلیم حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. سینکڑوں بچے, ماشاءاللہ. اگر آپ کو کبھی موقع ملے کبھی ایک بار صبح کے وقت آ کر دیکھیں. سبحان اللہ. فری تعلیم حاصل کرتے ہیں, بہت سے بچے حفظ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, سبحان اللہ. اسکول کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, ہر تعلیم ان کو دی جاتی ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی زکوٰۃ دینا چاہے اس ادارے کو ضرور دیں, ضرور دیں. وہ آپ ادارے کو نہیں دے رہے, وہ آپ اپنے لیے بھلائی کر رہے, وہ آپ ان بچوں کو دے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب